بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کے حالات۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمان مضبوط ہو گئے تھے، جبکہ قریش روز بروز کمزور ہونے لگے تھے۔ قریش کے سفیر عمرو بن العاص حبشہ سے ناکام لوٹنے کے بعد الگ تلگ رہنے لگے تھے۔ جب ان کے رفاقہ نے تنہائی اور گوشہ نشینی کا سبب پوچھا تو عمرو نے کہا کہ حبشہ کا بادشاہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ قریش چونکہ تاجر تھے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سودے بازی کرنی چاہیے۔ قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ وہ ایک ایسی تجویز لائے ہیں جس میں فریقین کی بھلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز پوچھی تو قریش کے وفد نے بتایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سارے معاملات میں شریک کر لیتے ہیں۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر وہ اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں گے اور اس میں اپنا حصہ پائیں گے۔ لیکن اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور اس میں سے اپنا حصہ پا لیں گے۔ مشرکین کی اس تجویز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دیا، کہہ دو اے کافرو، میں ان معبودوں کی بندگی نہیں کرنے کا جن کی بندگی تم کرتے ہو، نہ اس سے خدائے واحد کی بندگی کرنے کے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں، نہ میں ان معبودوں کی بندگی کرنے والا ہوں جن کی بندگی تم نے کی ہے، نہ تم اس خدائے واحد کی بندگی کرنے والے رہے ہو جس کی بندگی میں کرتا رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات خلوص نیت سے عمل کیا اور کبھی اپنے دین کو دوسروں پر جبر اور زبردستی سے مسلط کرنے کی کوشش نہ کی۔ ارشاد ربانی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر غلام، لونڈیاں اور مکہ کے نادر افراد تھے۔ قریش اپنی خاندانی برتری کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اللہ نے ان نادر افراد پر کرم کیا ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین برحق ہوتا تو اس پر نادر افراد کی بجائے ہم جیسے امیر ایمان لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم امیر لوگ ان نادر لوگوں کے تابع ہو جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں تو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں، پھر شاید ہم غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ قریش نے کہا کہ ہم اشرف ان نادر لوگوں کے ساتھ ایک ہی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ الگ مجلس کریں۔ اللہ تعالیٰ کو قریش کا مطالبہ پسند نہ آیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں انہیں اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالنا۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ اس کے باوجود اگر تم انہیں اپنے میں سے دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فاسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش پر باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔